بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر: قالوا معذرة إلى ربهم إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإلا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، مسلسل 3 جمعہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کی تشریح اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا. بازاروں اور راستوں میں بیٹھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرات صحابہ نے اپنی مجبوریاں پیش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَإِلَّا أَبَيْتُمْ، اگر تم میری بات نہیں مانتے، یعنی کہ تمہارے لیے راستوں میں بیٹھنا ضروری ہو، تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ راستوں میں بیٹھو تو راستے کے حق کو بھی ادا کرو. حضرات صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے رسول، راستے کے کیا حق ہے؟ ما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کے کیا حق ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: راستے میں جب آدمی بیٹھے تو راستے کے 5 حق ہیں، 5. اور یہ 5 حق تم راستے میں بیٹھو تو یہ 5 حق ادا کرتے چلو. ان میں سے پہلا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غض البصر. راستے میں بیٹھو تو راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت کرو. اس آنکھ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا. دوسرا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: کف الاذی، تکلیف دینے والی چیز اگر نظر آ جائے تو راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرو. اور تیسرا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کی تشریح گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے کی گئی تھی: رد السلام، سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دو. اور ان تینوں حقوق کے اوپر بھی تفصیل بات آپ کے سامنے آئی کہ غض البصر، نگاہ کی حفاظت کیسے کرنا.
نگاہ کو کن کاموں میں استعمال کرنے کا حکم ہے اور کن کاموں میں جو ہے استعمال کرنے کی ممانعت ہے، اور پھر ساتھ میں راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کا حکم دیا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہے، اور گزشتہ جمعہ سلام کے جواب دینے کا کیا طریقہ ہے اور قرآن کریم کیسی رہنمائی کرتا ہے، اس کی تفصیل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے آئی۔ اس وقت میں قرآن کریم کی جو آیتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات پڑھے گئے، اس کے اندر راستے کے چوتھے حق کی وضاحت ہے۔ راستے کا چوتھا حق کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے میں بیٹھو تو راستے کا چوتھا حق یہ ہے الامر بالمعروف، الامر بالمعروف۔ یہ امر بالمعروف، معروف بولتے ہیں نیک کام کو، معروف کہتے ہیں نیک کام کو، اچھے کام کو، اور امر کے معنی ہے اردو میں اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے حکم دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، بازار میں بیٹھو تو لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ یہاں ایک لفظ کی تحقیق ذہن میں رکھنا چاہیے، نیکی کا حکم دو۔ حکم کا جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ گفتگو کے اندر لہجہ کڑا ہوتا ہے، ایسی جگہ بولتے ہیں حکم۔ باپ بیٹے کو حکم دے رہا ہے تو لہجہ ذرا کڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ استاد شاگرد کو بھی صاحب حکم دے رہا تو لہجہ اس کے اندر کڑا ہوتا ہے۔ مرشد مرید کو حکم دے رہا ہے تو اس کے اندر لہجہ کڑا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ الامر بالمعروف، کہ نیکی کا حکم دو، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا ہے تو اس میں لہجہ کڑا رکھنا۔ لیکن حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کو اتنے آسان انداز میں اس کا ترجمہ کیا کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت تھانوی نے الامر بالمعروف کا ترجمہ کیا ہے نیکی کی ترغیب دو۔ ارے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نیکی کی ترغیب دینا۔ ترغیب میں لہجہ کیسا رہے گا؟ خیر خواہانہ لہجہ رہے گا، مشفقانہ لہجہ رہے گا، ہمدردی کا لہجہ رہے گا، نصیحت کا پہلو رہے گا، فائدوں کو سامنے جو ہے بتایا جائے گا، نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں ترغیب کے اندر۔ اور وہ جو حکم ہمارے ذہن میں بیٹھا جس میں لہجہ کڑا ہو، تو لہجہ کڑا تو ہر آدمی جی صاحب اسی لہجے میں گفتگو کرنا چاہ رہا۔ جیسے راستے سے چل رہے کہا ابے ہو تو مسلمان بن، کسی غیر کو آپ نے کہا دماغ میں بیٹھ گئی نیکی کا حکم دینا، اور حکم کا لفظ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے راستہ چلنے والے کو بڑھ کے آج ابے مسلمان بن، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ الٹا کا پلٹا کے بولے گا ابھی تو کافر بن۔ ابھی دونوں کی جی صاحب آپس میں گتم گتا ہوگی۔ کیوں؟ حکم کا ذہن میں جو لہجہ بیٹھا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے کہ سامنے والے کو بولے تو وہی لہجے سے بولنا، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کہ راستے کا 5واں حق یہ ہے الامر بالمعروف، نیکی کی ترغیب دینا۔ نیکی کی ترغیب کیسے دینا؟ سوال یہ ہے کہ نیکی کی ترغیب کیسے دینا؟ قرآن کریم نے اس سوال کے کرنے والوں کے لیے مسئلہ آسان کر دیا۔ اگر قرآن یہ کہتا کہ بھئی جیسے تم کو سمجھ میں آ جائے ویسے تم کر لو، بہرحال نیکی کا حکم دینا ہے، جیسے تمہارے سمجھ میں آ جائے ویسے کر لو، تو پھر ہر آدمی اپنے حساب سے کام کرتا، اس کا فائدہ ظاہر ہوتا یا کبھی فساد ظاہر ہو جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے دعوت دینے کے اور نیکی کے ترغیب دینے کے اصول بتلا دیے کہ نیکی کی ترغیب کیسے دینا۔
قرآن کریم کی وہ آیت ذہن میں رکھیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، تم لوگوں کو رب کی بات کی طرف، رب کے راستے کی طرف ترغیب دو۔ کیسے؟ قرآن کریم نے 3 جو ہے اس کے اندر طریقے بتلائے، نیکی کی ترغیب دینے کے 3 طریقے ہیں، نیکی کے ترغیب دینے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ قرآن کریم نے کہا بالحکمتی، نیکی کی ترغیب تم دے رہے ہو سامنے والوں کو حکمت کے ساتھ دینا۔ اگر تم نے حکمت کے بغیر نیکی کی ترغیب دی تو اس کے اندر بجائے فائدے کے نقصان سامنے آئے گا، بجائے فائدے کے نقصان سامنے آ جائے گا۔ جیسے حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نواب قسم کے آدمی تھے، دیہات کے چودھری۔ رمضان میں ان سے پوچھا کہ حضرت روزہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور روزہ اگر رکھنا ہے تو روزہ تو نیت سے ادا ہوتا ہے، روزے میں اصل کیا ہے؟ نیت سے، نیت کے ساتھ کھانے پینے خواہشات نفسانی سے رکنے کا نام روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تشریح گزر چکی۔ تب وہ مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا چودھری کو کہ چودھری روزہ رکھا، روزہ تو نیت سے پورا ہوتا ہے، نیت کے بغیر تو روزہ ہوتا ہی نہیں۔ چودھری پریشان، یہ نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ نیت کیا ہے؟ حکمت سے بولنا چاہیے تھا، اس نے عربی میں نیت سنا دی، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان۔ دوسرے دن دیکھا چودھری حقہ لگا کے چورس سے بیٹھا ہوا۔ مولوی نے پوچھا کہ چودھری خیریت سے تو ہے؟ رمضان دن کا وقت، ہاتھ میں حقہ چوراہے پر۔ کہا کہ مولوی کل تم نے ہی تو بتایا تھا کہ بغیر نیت کے روزہ نہیں۔ وہ عربی میں نیت مجھے یاد ہوئی نا، اس لیے میں حقہ لگا کے بڑھ گیا۔ نیکی کا حکم تو دیا تم نے، مسئلہ تو تم نے بتلا دیا، حکمت کے بغیر بتلایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ نیکی پہ لگنے کے بجائے نیکی سے کٹ گیا، نیکی پہ آنے کے بجائے وہ کٹ گیا۔ کم از کم اس کو یہ بتاتا کہ نیت کا مطلب دل میں ارادہ کر لینا میرا کب روزہ ہے، جو زبان وہ جانتا اس میں بتا دیتے تو جی صاحب وہ روزہ رکھتا ہے۔ کہیں یہ لکھا آئے گا کہ عربی میں نیت پڑے تو روزہ ہوتا ورنہ نہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو جی صاحب کھوپڑی میں بٹھا دیا گیا کہ مسلح پہ ٹھہر کے عربی میں نیت کر، اب وہ نماز سے بھاگا جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے لا کرے نماز کہے کو نہیں پڑھتا، طہارت سے داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لباس ہے، نماز کہے کو نہیں پڑھتا۔ تو مجھ صاحب نے بتایا کہ عربی میں نیت کرو، مجھے عربی تو آتی نہیں، سیکھنے 1 سال لگیں گے، اس سے بھلا نماز ہی چھوڑ دو، اس سے بھلا نماز ہی چھوڑ دو۔ تو قرآن کریم نے حکم دیا تم نیکی کی ترغیب دینا، لیکن کیسے؟ حکمت کے ساتھ۔ اگر تم نے نیکی کی ترغیب لوگوں کو دی اور اس میں حکمت اگر تم نے جی صاحب ملحوظ خاطر نہیں رکھی، بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے نیکی کی ترغیب دینے کا پہلا اصول یہ بتلایا کہ تم نیکی کا حکم دو اور نیکی کی ترغیب دو لوگوں کو، لیکن حکمت کے ساتھ دو۔ مثلا راستے میں بیٹھے ہوئے ہو، کسی آدمی کو دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز کے لیے نہیں چل رہا، اب اس کو قریب کیا، خود قریب ہو گئے، کہا کہ بھائی مسلمان کی پہچان تو نماز سے، چلو میں بھی نماز کو جا رہا ہوں، کپڑے تو ماشاءاللہ صاف ستھرے، چلو وضو بنا کے نماز پڑھ لیں گے، 5 منٹ تو کام ہو جائے گا۔ ایسے بولو تو وہ نماز کو نہیں آنے والا بھی آئے گا۔ وہیں کھڑے کھڑے سنا دو عربی میں نیت آتی نہیں آتی، کیا بیٹا تو کیا بیٹا تو اب تو کیا نماز پڑھتا؟ اور نماز کے واسطے تو عربی میں نیت ہو نا۔ اب اگر ایسے تم نیکی کی ترغیب دو تو بولو کوئی نماز کو آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
راستے کا چوتھا حق یہ ہے کہ راستے میں بیٹھو تو نیکی کا حکم دو، اور نیکی کی ترغیب دینے کا طریقہ قرآن کریم نے یہ بتلایا، نیکی کی ترغیب حکمت کے ساتھ ہونا، نیکی کی ترغیب حکمت کے ساتھ ہونا۔ اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، نیکی کی ترغیب حکمت کے ساتھ۔ اس کا ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک گنوار مسجد کے اندر آیا، دیہات کا رہنے والا۔ دیہات کے جو رہنے والے ہوتے ہیں عام طور پر شہری جیسا آداب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ شہری آداب، شہر کے اندر تو بناوٹی آداب بھی ہوتے ہیں، تکلفات، یہ ہاتھ بن کے کھڑے نا، پیچھے کھڑے نا، حساب جی بولنا، یہ سب چیزیں دیہاتوں کو کیا معلوم دیہات، بیچارے وہ تو خالی ذہن ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے اندازوں گفتگو کرنے والے۔ ایک دیہاتی مسجد میں آج وہ مسجد کے آداب سے ناواقف تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے آیا۔ آنے کے بعد اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، مسجد کے آداب سے تو ناواقف، تو وہ مسجد کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے وہی پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ موجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں، اور وہ دیہاتی حضور سے ملاقات کے بعد میں مسجد کے کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا۔ ظاہر بات ہے کہ جیسا یہ عمل دیکھ کر تو آدمی بے چین ہو جائے۔ چند حضرات صحابہ دوڑ پڑے اس کو روکنے کے لیے، حضور نے ہاتھ سے منع کر ٹھہرو، صاحب بتاؤ رک۔ حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو عین پیشاب کرتے وقت میں ڈانٹے، حکمت کے خلاف ہے۔ طبی حساب سے جا کے پوچھو، ڈاکٹروں کو بتائیں گے اگر پیشاب کرتے وقت میں کسی وجہ سے آدمی پیشاب روک لیا تو مثانوں کے اوپر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اور ایسی بیماریوں میں آدمی مبتلا ہو جائے گا کہ جس ہم آدمی محسوس نہیں کر سکتا ان بیماریوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے روکنے کے لیے جو صحابہ کرام جا رہے تھے ان کو منع ٹھہرو۔ جب وہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ یہ جو منع کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے حضرات صاحب، ان سے کہا کہ ایک ڈول پانی لاؤ۔ ان کے ہاتھ سے ایک ڈول پانی منگوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی بہا دیا۔ دیہاتی کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ، منہ سے زبان سے ابھی کچھ نہیں کہا دیہاتی کو، ہم ہوتے پتہ نہیں کتنے تھپڑ لگا دیتے، اس کے پورا خاندان پوری نسلیں گن دیتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نیکی کی ترغیب دینے کے لیے حکمت ضروری ہے، اگر حکمت نہیں ہو کام پلے کا بگڑ بھی جائے گا اور کبھی خرید نہیں آ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم یہ اٹھایا، ان حضرات صحابہ سے ڈول منگوا کر اس کے اوپر پانی بہا جہاں پیشاب کیا تھا، جگہ پاک ہو گئی۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر زمین پر کپڑے کو پیشاب لگا تو 3 مرتبہ دھونے سے صاف ہو جاتا ہے، زمین کو پیشاب لگا کیا کرنا؟ بچہ پیشاب کر دیا، جیسا پیشاب کرنے کی جیسا جو ہے پیشاب گر گیا تو کیا کریں گے؟ حکم یہی ہے کہ پانی اس کے اوپر بہا دو، اس سے زمین پاک ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول میں پانی منگوا کر پانی بہا دیا۔ عمل سے اس دیہاتی کو بتایا کہ جی صاحب جو ہے مسئلہ کیا ہے، وہ جی صاحب اس کے ذہن میں محفوظ کرا دیا کہ پیشاب اگر نہ کرنے کی جگہ کر دی تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اس کو دھو دو۔ پھر دیہاتی کو قریب کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارے جملے ارشاد فرمائے۔ حدیث ہم پڑھتے نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے ہم کو تو قصے کہانیوں سے فرصت نہیں ہے۔ علی سیلا کی کہانیاں کیا ہے، 40 علی بابا کے جساب قصے کیا ہے، وہ کتابیں کہاں ملتے ہیں جی وہی دیکھیں گے اور اسی میں مر رہے ہیں۔ خاتون مشرق کدھر مل رہی جی صاحب، ڈائجسٹ کہاں ملتا جی، آپ کی خاتون کہاں ملتی، بطول کہاں ملتا، خالی اسی میں چکر ہے۔
ارے کبھی اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی پڑھو، پھر دیکھو کیسا مزہ آئے گا۔ مزہ یہ آئے گا کہ زندگی سمجھتی جائے گی، ہم کو اپنی خرابیاں اور خامیاں نظر آتی جائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آئینہ ہے، آئینہ، اور آئینے کے سامنے جب آدمی کھڑے ہوگا اس کی خرابیاں خود بخود اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی، کہاں تنکا لگا ہوا ہے اور کہاں کیا لگا ہوا ہے، سب چیزیں آدمی کے سامنے کھل کے آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیار بھرے جملے کے ساتھ اس آدمی کی نصیحت فرمائی، ہم سب کے لیے درس عبرت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی کو خرید کر کے کہا کہ میاں مسجدیں گندی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ گندگی کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اتنا کہا، یہ نہیں فرما تو پیشاب پہ کرا۔ پکڑ کرنے کا، گرفت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو یہاں کیوں کیا، سرکار نے یہ ارشاد فرمایا مسجدوں کے بنا کا مقصد کیا ہے، مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں، فرمایا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، گندگیاں کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بس اتنی بات بول کر چھوڑ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدوی دیہاتی اپنے قبیلے میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرا، ایسا سمجھانے والا، ایسا بااخلاق آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دل کے اندر سرکار کی عظمت اور دین کے مسئلے کی عظمت کب آئی؟ جبکہ بات کو حکمت کے ساتھ پہنچایا تو پھر اس کے دل کے اندر عظمت آئی، اور اگر حکمت کے ساتھ نہیں ہوتی تو پھر نتیجہ پتا، وہ 2-3 دوڑ کے اس کو تھپڑ لگاتے، کیا ہوتا؟ وہ تو دیہاتی اوپر کے دو لگاتا، آپ بولیے اصلاح ہوتی، وہ صحیح کام سمجھتا، صحیح تو کیا ہوتا، فساد برپا ہو جاتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے مسئلے کو اس حکمت کے ساتھ ڈیل کیا، اور اسی حکمت کے ساتھ یہ صاحب بات بتا دی کہ صاحب اس کے دل کے اندر دین کی باتوں کی وقعت اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقعت بھی دل کے اندر گھر کر گئی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آئے۔ جوانی کی عمر میں آدمی کے ذہن پہ شہوت کا غلبہ ہوتا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب، اور نوجوانوں کی جماعت سنو، تمہاری عمر ہی وہ ہے کہ جس عمر کے اندر تمہارے ذہن و دماغ کے اندر شہوت کا اور جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ شہوات کے غلبے اور جذبات کے غلبے کی وجہ سے آدمی کے قدم بہک جاتے ہیں، نگاہیں بہک جاتی ہیں، اس کے عادات بگڑ جاتے ہیں، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے جوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب، او نوجوانوں کی جماعت سنو کان کھول کر، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو خرچے کی طاقت رکھتا ہے، تم میں سے جو خرچے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، پہلا کام یہ کرے کہ وہ شادی کر لے۔ جو یہ عمر وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اپنے فائدے کی بات بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے نقصانات کو بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتا، بس اس کے دماغ میں جو ایک ہی بھوت سوار ہے، جذبات کی تکمیل کیسے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو خرچے کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر پہلا کام یہ ہے کہ تیرا تو نکاح کر، اور اگر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، خرچے کا کیا مطلب ہے؟ خرچے کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے اپنا اور بیوی کا پیٹ بھر سکے، حلال طریقے سے اپنے اور اپنے گھر والی کا پیٹ بھر سکے، یہ ہے خرچے۔ وہ نہیں 4,500 کی ساڑی، 4.5 تولے سونے کا ہار، اس ساتھ 52 تولے کے کنگن، اور 10,000 کے حساب لوگوں کے جو ہے دعوت کا، یہ خرچہ نہیں ہے، یہ تو تمہارا اپنا ہے، تم نے ڈال دیا اپنے کاندھوں پر، سرکار نے یہ نہیں بتلایا،
سرکار نے بتلایا کہ جو حلال طریقے سے اپنے اور اپنی گھر والی کا پیٹ بھر سکتا ہے، اتنا اگر تیرے اندر حساب جو ہے کیپیسٹی ہے، تو فرما پہلے نمبر پہ کیا کریں؟ نکاح کے ذریعے سے یہ جذبات کنٹرول میں رہیں گے، پھر نیکی کا کرنا بھی آسان، گناہ سے رکنا بھی آسان، نگاہوں کو قابو میں رکھنا بھی آسان، حقوق کا ادا کرنا بھی آسان، عبادت میں لگنا بھی آسان، فکر آخرت بھی آسان، تیاری قبر کی کرنا بھی آسان، ہر کام آسان کب؟ جب کہ آدمی نکاح کر ٹی وی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں کر سکتا ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعلیکم بالصوم، اگر اتنی بھی تیرے پاس گنجائش نہیں ہے، حلال طریقے سے دو نوالے اپنے پیٹ میں، حلال طریقے سے اپنے گھر والی کے پیٹ میں دو نوالے نہیں ڈال سکتا، فرمایا روزے کا اہتمام، کا اہتمام تھا، روزے کا اہتمام۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ نوجوان آیا، جوانی کی عمر میں جذبات کا غلبہ ہوتا، حیرانی کیفیت ہوتی، آ کر ایسا سوال کیا، پوری حضور کی 23 سالہ دعوت کی زندگی کے اندر اس ایک واقعے کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں، پوری 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی سے ایسا کسی نے سوال کیا پوری 23 سالہ زندگی میں کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا سوال کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نوجوان نے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ یہ سوال کیا بتا رہا؟ سوال یہ بتا رہا کہ اس کے ذہن میں شہوت کا غلبہ ہے، جذبات سے مغلوب ہے، اس کی کیفیت حیرانی کیفیت ہے، اب وہ گناہ کی اجازت لینے آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت سے۔ حضرات صحابہ گھورنے لگے اس نوجوان، روایت میں آتا ہے کہ جو حضور کے ساتھ صحابہ تھے کبار صحابہ، وہ سوال گھورنے لگے اس کو۔ آپ بولیے اگر ہم سے کوئی ایسا سوال کرے کیا رد عمل ہوگا؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے نصاب محدثین میں گزرے ہیں، جن کا خاندان سب سے پہلے ہندوستان کے اندر حدیث کے لانے والا خاندان کہلاتا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے اندر تقریر کر کے اتر رہے تھے، بڑے لوگوں کو کھجلی ہوتی، اماموں کو ستانے کی، تھوڑوں کو کھجلی ہوتی، صحیح بات بولنے والوں کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی، تھوڑوں کو رہتے ایسے عادت رہے، کیونکہ جہاں گھر میں جیسا جو ہے بیڈ روم ہوتا، کچن روم ہوتا، ڈرائنگ روم ہوتا، بیت الخلا بھی ہوتا، نہیں ہوتا؟ کیا وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ایسی بھی چیزیں ہوتی کیا اچھی ذہن کے اچھی سوچ کے رکھنے والے لوگ ہوتے، وہ تھوڑے ایسے سڑے ہوئے دماغ کے لوگ بھی ہوتے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت تقریر کر کے پورا مجمع 1 لاکھ کا مجمع، دلی کی جامع مسجد دیکھا نہیں دیکھا؟ کیا دیکھا؟ یہی فلما دیکھا کل، اللہ کے گھر کو کہا وہ دیکھے گا، وہ دیکھا یہ دیکھا، کیا مسجد دیکھ کر ہی گیا تو پتا چلے گا کہ اللہ کا گھر بنانے والوں نے کیا گھر بنایا، اس کا صحن کتنا بڑا۔ وہ 1 لاکھ کا مجموعہ تھا، حضرت تقریر کا پورا مجموعہ بھی ہے، حضرت تقریر ختم کی، ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت مجھے معلوم ہوا کہ آپ حرامی ہیں، یعنی آپ کے ماں کا کردار خراب تھا، آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوتے، دوسروں کے ہے کہتے نا۔ یہ سوال 1 لاکھ کے مجموعے میں جو اللہ کی بات کر کے اتر رہا، اس سے سوال ہو رہا، بولو کس سے خون بہ جاتے، کس کی گردنیں کٹ جاتی، کیا ہوتا ہے، کیا ہم برداشت کر دیں؟ کب کام لانا؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کبھی بے قابو نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ اس نوجوان سے سنا کہ سنا ہوں کہ آپ حرام زادے ہیں، آپ صحیح باپ کی اولاد نہیں ہوتی، آپ حرام زادے ہیں، حضرت نے اتنے اطمینان اور بشاشت کے ساتھ جواب دیا کہ کہا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ نے باضابطہ نکاح کیا اور ان کے گواہ، میرے والد کے نکاح کے گواہ ابھی بھی دلی میں موجود ہیں، یہ بول کے خاموش ہو رہا۔
1,00,000 کا مجموعہ آپ کے معتقدین کا، مریدین، ماننے والوں کا، آپ اشارہ کر دیتے تو ٹکا ووٹیت نہیں ہوتی. لیکن آپ نے فساد کو گوارا نہیں کیا، حکمت کے ساتھ جواب دیا، ایسا دفاع کیا گھڑوں پانی سر کے اوپر سے گر گیا، گھڑوں پانی سر کے اوپر سے گر گیا. کیا بولتا؟ سر اٹھانے کے لائق نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ نوجوان آیا تو اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول زنا کی عدالت تو جس گناہ کو مٹانے کے لیے قرآن اترا، جس گناہ کو مٹانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توانائی صرف کر دی. قرآن نے بار بار قرآن کیا بھلا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بہت برا بے حیائی کا کام ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن کریم کی آیتیں آئی، زنا کی سزائیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی. الزانی والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، یہ لوگوں کی ساتھ یہ نکاح کے قابل نہیں ہے. یہ نکاح کریں گے تو وہ زنا کرنے والوں سے کریں گے، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو نصاب اعتماد کے ساتھ ان کو لیا جائے. جس قرآن کے اندر ایسی آیتیں اتری وہ قرآن جس کے اوپر اترا وہاں آ کے وہ نوجوان زنا کی اجازت مانگتا. نبی امت کے حق میں شفیق ہوتا، خیر خواہ ہوتا، نیکی کے کام کی ترغیب دینے والا ہوتا، اس کے اندر اجرت پسند نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ گھورنے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھورنے والے صحابہ کو حساب سے کر دی اور پھر اس کے بعد اس نوجوان کو خرید کر کے ایسی حکمت کے ساتھ دین کی بات بتلائی، نیکی کے اوپر ترغیب دیا. سبحان اللہ. ہم جیسے جاہلوں کے لیے تو جی صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مشعل راہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو خرید کر کے یہ کہا کہ میاں تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، تم جس کے ساتھ بھی کے ساتھ جو ہے تم زنا کرو گے، تم یہ بتاؤ کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ اگر ایسی بدکاری کا معاملہ کرے تم اجازت دو گے؟ اللہ کے رسول میری ماں کے ساتھ کرتا ہو. پوچھا کہ تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی کرے؟ اللہ کے رسول ٹکا بٹیت کر دوں گا. تب تمہاری پھوپھی کے ساتھ اگر کوئی عمل کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ اور کوئی عمل کرے؟ جوان جوش میں آ گیا، فرمایا جیسے تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ غلط کام کرے، تم یہ نہیں چاہتے، پھر تم جس عورت کے ساتھ بھی یہ کام کرنے کی اجازت مانگتے آئے ہو، وہ کسی کی خالہ ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ تم اس کے ساتھ برا کام کرو؟ بات کو کتنے بہتر انداز میں سمجھا دیا. بولو اب پھر اجازت مانگتا ہے کوئی آدمی؟ اگر اس زاویے سے سوچے، گناہ کرتے وقت میں بیٹھ کر اگر اس زاویے سے سوچے میں اس عورت کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں، کوئی اگر اس کی جگہ میری ماں ہوتی کیا میں برداشت کرتا؟ بولو گناہ کا حیران اس کے دل میں رہے گا؟ 1 منٹ میں کافر ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت کے ساتھ اس کے سامنے بات پیش کی، وہ جیسا پانی پانی ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے. توبہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، جیسا اس کے بعد جو ہے اس کا دل مطمئن ہو. آپ بتلائیے کہ جب نیکی کا کام حکمت کے ساتھ ترغیب دی جاتی ہے، لیکن کوئی آدمی متنفر نہیں ہوتا، کوئی آدمی متنفر نہیں ہوتا. سوچے آپ کتنی ماں بہنوں کو گھورتے ہوئے ہم کھڑے ہوتے ہیں. تم دوسروں کی ماں بہنوں کو نہیں صاحب گھورتے ہو، اگر تمہاری ماں بہنوں کو اگر کوئی گھورے ان کی عزتوں کو داغدار کرنے کے پلان بناتے ہو. اگر تمہاری گھر کی عورتوں کو داغدار بنا کے لیے کوئی اگر پلان بنائے تم برداشت کرو گے؟ آپ تو ٹائم پاس کے لیے جس کو دیکھو فون اٹھایا گھنٹوں ادھر سے بات کر رہا، ادھر سے جی صاحب SMS بھیج رہا، ادھر سے جی صاحب لیٹر لکھ رہا، ادھر کالج کو جا رہے تو ستا رہا. یاد رکھ
اگر تو نے خیر کی عزت کے اوپر حملہ کرنے کی سوچی بھی، تیری گھر کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے رسوا کر کے بتا دے گا، گھر بیٹھے رسوا کروا دے گا۔ وہ خدا ہے، اس کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو نے دوسروں کے لیے راستے صاف کیے، اللہ وہ راستہ تیرے گھر تک بھی لا کے چھوڑے گا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نیکی کی ترغیب حکمت کے ساتھ ہے۔ اب آپ بولیے، گھر کے اندر بچہ نماز کو نہیں آ رہا، کیا جی مول صاحب حاجی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو نماز کو نہیں بولا، کیا بولنا؟ پوتے کو بولے تو سنتا ہی نہیں، اٹھے گا تو اٹھتا نہیں، اٹھے تو سو جاتا۔ کیسا اٹھاتے؟ اٹھ گئے نماز کو جا، مول صاحب عربی میں لگے تو مار کے اٹھو، لات مار کر اٹھا، یہ حکمت نہیں۔ آپ بولے مول صاحب بول بول کر تھک گیا، نماز کو جانے کا کو پٹا آتا ہی نہیں نماز۔ اب آپ بولیے وہ کیسا بولے بابا تمہیں؟ اپنے بیٹے کو نماز کو جاؤ کو کیسا بولے؟ ایسے بولے دادا نے کھڑے نماز کو جا، کھلگا ہو گیا نہیں پڑھتا، اتنا بولے ہو گیا، یہ طریقہ ہے؟ آپ بولے یہ حکمت کے ساتھ بولنا ہے؟ جب حکمت کے ساتھ نہیں بولے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل میں نماز کی عظمت کیسے آئے گی؟ اس کے اندر خدا کے حکم کی عظمت کیسے آئے گی؟ باپ کا فرض یہ ہے اولاد کو نیکی کے راہ پر لگانے کے لیے پہلے اس کی عظمت دل میں بٹھانا، گناہ کی نفرت دل میں بٹھانا، حکم کی عظمت دل میں بٹھانا، پھر اس کے بعد آپ کو بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ خود کرنے والا بنے گا، وہ خود کرنے والا بنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب تیزی سے آئے، نماز جلدی جلدی پڑھ دو، جیسے اب دکاندار کرتے ہیں کیا کرنا، جماعت کے ٹائم پہ ہوتی نہ تو گراہک جب بھی چاہتا ہوں صاحب، اس وقت سے کیا کرتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے، جماعت چھوڑنے کو، جماعت ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں آئے دھر وضو کرے 10 20 صاحب لاکھ پہنچے سو وہ کیا پہنچے کیا نہیں، پھر وہ بلیے پورے منٹ صبح اس کے بعد چلے گا، یہ نماز ہو۔ دل کا ہے وہ نہ کو جاتا کہ کیا نہیں، کتنے کا منافع چھوٹتا کہ کیا نہیں۔ ارے رزاق اللہ کو سمجھا یا رزاق دکان کو سمجھا؟ پیسے سے پلتا تو فرعون مرتا نہیں تھا، بادشاہ سے پلتا تو فرعون نہیں مرتا تھا، پیسے سے پلتا تو قارون نہیں مرتا تھا، گھروں سے پلتا تو قوم سمود تباہ و برباد نہیں ہوتی تھی۔ قرآن پڑھ، مجھے معاف کیجیے کڑوی گفتگو کے اوپر، دکانداروں کا سب کا حال نمازوں کا، اللہ ماشاء اللہ جس کو توقع سے بہت اچھی چیز ہے، ڈر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آپ مسجد میں بیٹھے، ایک صاحب آگے ویسی نماز پڑھتے، نماز میں تعدیل جس کو بولتے ہیں اطمینان سے نماز پڑھنا، نماز کے ارکان جو ہے نا رکوع، قرات، سجدہ، التحیات، اس کو اطمینان سے ادا کرنا فرض ہے، تعدیل ارکان بولتے ہیں، تعدیل ارکان۔ تو حضور بیٹھے ہیں، وہ صاحب آ کے جلدی نماز پڑھے جس میں تعدیل ارکان نہیں ہوئی۔ تعدیل ارکان کی آخری مثال کیا ہے؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ کم سے کم اطمینان سے بولنا، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ بولنا۔ بازو کسی کو کھڑا کر کے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم بول، میں جلدی اٹھ رہا ہوں دیر سے اٹھ رہا ہوں، دیر اندازہ خود کو تعبیر کر رہا ہے، خالی اٹھک بیٹھک کر رہا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پیسہ کا چوری ہوتا نماز میں کیسے چوری کرتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز میں چوری ہے کہ رکوع سیدھا نہیں سجدہ سیدھا، ادھر ٹھونک مارا تو ادھر ٹھونک، ادھر ٹھونک مارا تو ادھر ٹھونک۔ حدیث میں فرمایا ایسی نماز بددعا دیتے جاتے، جیسا تو میرے کو غارت کر اللہ تیرے کو غارت کر۔ اب نماز بددعا دی تو غارت دے تو کیا ہوتے؟ خالی گٹیا رکھ لے تو کامیاب سمجھ لے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہی آفت میں مبتلا کر دیتے کل کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے، ان تعدیل ارکان نہیں تھا، نماز پڑھے سرکار بیٹھے، حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ حضور کو سلام کر کے حضور سے دعا ہے، سلام کہتے گزشتہ دعا سب چیز سے سامنے آئی، سلام کی حقیقت کیا ہے، آ کے سلام کرے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اس کا فرما فرجع فصلی فإنک لم تصلی، یا جاؤ تم نماز کے پڑھے، پھر نماز پڑھو۔ حضور کا حکم، پھر گئے، پھر جا کے بچی نماز پڑھے تیز تیز، اور پہلے جلدی جانا تھا اور ڈبل پڑھو بولے اور دیر ہو گئی، اور دیر ہو گئی، تو صاحب دوسری مرتبہ نماز پڑھے، حضور کی خدمت کا پھر سلام کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، یہاں جاؤ پھر نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کانپور میں ایک صاحب ایسے ہی کرے تھے، بیچارہ ایندھن بیچنے والا مسجد کے قریب میں، غریب آدمی، نواز صاحب کبھی نہیں آتے تو مسجد میں آ گئے، ڈپٹی کلکٹر تھے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، وہ جھٹ جھٹ کیونکہ سیریل چلا تھا نا، تو سیریل چل رہا ٹائم پہ آ رہا، تو چھوڑ گیا تو کیا گیا تھا کیا نہیں، ٹی وی پورا کیوں دیکھنا، آئے نماز کے وقت ہی ڈالتے وہ لوگ آپ دل وہ پتہ رکھے مسجد کو آج جلدی نماز پڑھ کے جا رہے تھے، وہ بیچارہ غریب تھا، سلام پھر سے سامنے جا کے بڑھ گیا، بولے نواز صاحب نماز نہیں، نماز پھر پڑھو، بولے ہاں بےہودے میرے کو بولتا، میں ڈپٹی کلکٹر ہوں، میرے کو بولتا تو نماز پڑھو بول رہا، ارے نماز نہیں پڑھے بھائی، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز نہیں پھر پڑھو، تو میرے کو بولتا ایک چانٹا لگا، چانٹا لگاؤ کیا بھی لگا، باہر نہیں نکلنے جو نماز پڑھنا تو ڈال دے تو میرے کو چودھری نو صاحب تو مارے بیچارے، ان بھی پکا دھاڑ، بولے چانٹا مارو کیا باہر ڈالنے دے تو نماز پڑھنا تو ڈالا۔ اب یہ گڑبڑ تو محلے کی مسجد پورے لوگ آ گئے، کیا ہوا؟ بولے نماز پڑھے تو نماز جانے نہیں دے رہا، اس کو پوچھے کیا ہوا تو بولے کہ صاحب نماز میں اعتدال ضروری ہے، دھڑ ہو کے سلسلے مار دیے تو بولا نماز نہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھے تو جان لیتے نہیں تو لوگ بولے یار اچھی بات کر رہا نا، کیا بول رہا انہیں کیا پیسے تو بول رہا، نماز پڑھو بول رہا۔ اب وہ بیچارے لوگوں کی بھی حساب کیفیت دیکھے، اب نماز جو کھڑے کے پڑھے ہیں زندگی میں پہلی نماز پڑھیں گے، کیوں؟ پھر اگر سب سے بات ہے تو پھر پکڑ لیں، پھر پریشانی ہو جاتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا جاؤ پھر نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب وہ صاحب دوسری مرتبہ گئے، جا کے نماز ویسی پڑھے، پھر آئے سلام کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا فرجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ میاں پھر جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نماز پڑھو۔ تو صحابی نے کیا اللہ کے رسول میرے کو جیسا آتا تھا میں پڑھا، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ دیکھیے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ ان کی نماز کی درستگی کی، کس حکمت کے ساتھ نماز کی درستگی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو روایت، ایک روایت ہے کہ حضور نے زبانی ان سے کہا جی صاحب وضو کریں اطمینان سے، جی صاحب جو ہے مصلی پر ٹھہریں، تصور کریں کہ میری آخری نماز ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور کر کے اطمینان سے سلام پڑھے، اطمینان سے جی صاحب سورہ فاتحہ پڑھے، اور جی صاحب سے پوری نماز کو اطمینان سے زبان سے ادا کیا۔ دوسری روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس کھڑے ہو کر نماز 2 رکعت ادا کر کے بعد میں فرمایا ایسا پڑھا جاتا ہے۔ سچی بولو، بیوی کو نماز کو بولے، بیٹوں کو نماز کو بولے، جیسا کبھی ایسا اسی حکمت کے ساتھ کام کرے، اگر ایسی حکمت کے ساتھ کام کرتے گھر والی نماز نہیں پڑھتی، اماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ ہم تو سماروں کو گالیاں نہیں دیتے، بیوی کو اور اولاد کو ویسے گالیاں دیتے۔ سچی اولاد ہے، باپ ہے، اس کے سر کے اوپر پرورش کی ذمہ داری، اور اس کا حال یہ کہ سماروں کو گالیاں دینے سے بدتر اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے۔ اب مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کیسے وہ الفاظ اور جملے دوہرا جائے، سب کو معلوم ہے بیوی کو کیسے کیسے گالیاں دیتے۔ اب آپ انہیں گالی دے کر اگر اس کو نماز کے لیے بولے، گالی کھا کے جو دل پورا زخم ہو گیا اس کا، کرنے کو لائی میرے کو ایسے گالیاں دے رہے، ارے کیا نماز پڑھیں گے، کیا نماز پڑھیں گے؟ اس لیے قرآن کریم نے پہلا اصول یہ بتلایا، نیکی کی ترغیب حکمت کے ساتھ ہونا۔ آج جو ہمارے جی صاحب ہم نیکی کا کام کرنے ترغیب دے رہے ہیں، اپنے ماتحتوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے مساوی لوگوں کو جو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے میاں نماز پڑھ،
صاحب نصاب ہے تو زکات دے، استطاعت ہے تو حج کر، تیرے اخلاق صحیح نہیں ہے تو بڑوں کے ساتھ ایسا طریقہ نہیں، ماں کو ایسا گالی نہیں دینا، بڑوں کے ساتھ حساب حسن اخلاق سے پیش آنا، پڑوسیوں کو مت ستا، یہ کام کر یہ کام کر۔ جو نیکیوں کا ہم لوگوں کو حساب ترغیب دے رہے ہیں اس کا فائدہ 100% کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس واسطے کہ ہمارے طریقہ کار میں حکمت ختم ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا یہ راستے کا چوتھا حق ہے۔ رسول نے کہا الامر بالمعروف، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جب راستوں میں بیٹھو تو نیکی کی ترغیب دو، اور ترغیب کیسا دینا؟ حکمت کے ساتھ۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز کی ترغیب دو، کوئی آنکھوں کے سامنے کسی کو دھوکہ دے رہا اس کو دھوکے کے حساب سے قباحت بتاؤ، اگر کوئی کسی غیر محرم کو حساب ٹکرا اس کو حساب تنبیہ کرو، اگر کوئی حساب جو غریب ہے اس کی مدد خود نہیں کر سکتے کسی کو ترغیب دلا دو، کوئی اندھا ہے اس کو راستہ بتا دو، کسی کی چیز گر گئی اس کو پہنچا دو، یہ سب نیکی کے کام ہے اور یہ سب کام حکمت سے ہو۔ قرآن نے دوسرے دو آداب بتلائے، فرما کہ ایک تو حکمت کے ساتھ دعوت دو، نیکی کی ترغیب حکمت کے ساتھ ہونا، والموعظۃ الحسنہ، ایک نرم لہجے میں بات ہونا۔ گالیاں نرم لہجے میں ہے؟ گالیاں نرم لہجے میں ہے؟ نہیں ہے، اس واسطے ہمارے بات کا اثر ہے۔ اب چاہے 100 مرتبہ تسبیح لگے بولو صاحب 1000 مرتبہ بولیا نماز میں پڑھتا، 1000 مرتبہ بولیا نماز میں پڑھتا، قیامت کی صبح تک بھی تسبیح گھماؤ نماز پڑھنے والا نہیں ہے بیٹا اور نہ بیوی۔ کیوں؟ تم نے لہجہ وہ اختیار نہیں کیا جو قرآن تم کو بتا رہا۔ بیوی کے ساتھ جس ملامت چاہے ملاطفت کے ساتھ اور جس اپنائیت کے ساتھ جس خیر خواہی کے ساتھ بیوی کو بولے گے وہ ضرور پڑے گی، ضرور پڑے گی وہ نماز۔ تو دوسری جو ہے دوسرا طریقہ نرم لہجے کے ساتھ، اور تیسرا وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کوئی ایسی آجا شیر کو سنبھالنے اور ذرا جی صاحب جو بحث و مباحثے کرنے کا مزاج ہے ان سے بات کرو مگر احسن، اچھی گفتگو کرنا بس کرو۔ یہ راستے کا چوتھا جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھو تو 5 کام کرو، حق ہے وہ، ایک تو نگاہ کی حفاظت، اور دوسرے تکلیف دینے والی چیز کو حساب جو ہے ہٹانا، اور تیسرے سلام کا جواب دینا، اور چوتھا حق راستے کا کیا بتلایا؟ الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، نیکی کی ترغیب دو۔ یہ راستوں میں بیٹھنے والوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ڈالی۔ اب آپ غور کیجیے ہم اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کریں؟ مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حساب نماز ادا ہو گئی، کوئی نماز پڑھی آتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں دوسروں کو نماز پڑھے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک کام ملا کا وقت نہیں ہے، میں ورنہ آپ کو بتاتا ایک آدمی کے اوپر حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے نیکی کی ترغیب دینے کے 3 درجے، 3 اعتبار سے ذمہ داریاں۔ پہلی ذمہ داری جس کو بولتے ہیں خصوصیت، قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں جس کے اندر کتاب دعوت دینے کا حکم دیا گیا ان سب کے اندر خصوصیت کا حکم دیا، جیسے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہر آدمی اپنے طور پر اپنے ماتحتوں کو حساب جو ہے دعوت دے، نیکی کی ترغیب دے، اور دوسرا کہ عمومیت امتی ہونے کی حیثیت سے عام اعتبار سے حساب لوگوں کو دینا، اور تیسرا درجہ آخری درجہ ہے کہ دعا کرنا۔ دعوت کا آخری درجہ ہے، لوگوں کو پتا نہیں ہے اس کا، مطلب خالی بولنے کو۔ دعوت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرنا، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ محلے والوں کو نماز پڑھا دے، اے اللہ بے نمازی کی فضاؤں کو ختم کر دے، اے اللہ 100% تیرے ایمان پر چلنے والا۔ یہ دعا کرنا بھی دعوت ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا جو آخری کم درجہ ہے۔ اگر تیری بیوی واقع رکعت ہے، تیری بات نہیں مانتی، تیری اولاد واقع بدبخت ہے، تیری بات نہیں سنتی، کبھی قسم کھا کے بتا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مولا میرے گھر والی کو نماز پڑھا، مولا میرے بچوں کو نمازی بنا، مولا میری اولاد کو حلال کمانے والا، کبھی دعا کیا؟ دعوت کا جو کم سے کم درجہ تھا وہ بھی ادا نہیں کیا۔ کس منہ سے تو اپنی بیوی کو جیسا بولتا ہے کہ میں بولا نہیں پڑتی؟ کس منہ سے یہ بات بولتا ہے کہ صاحب بچوں کو بولا کبھی نہیں پڑتا؟ یہ ہمارا فرض ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ یہ آخری درجہ کم از کم دعوت کا جو ہے اللہ کے سامنے رونا، دعوت پھیلانا، گر گرانا، آئے اللہ تو دینے والا ہے۔ سرکار نے اللہ سے مانگ کے حضرت عمر کو دیا، یہ دعا کرنے کی
عقیدہ تھا کہ دعوت کا آخری درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا امت کو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ سے مانگو، یہ بھی دعوت کا ایک ذریعہ اللہ دینے والے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بتلائے اور اس کے ضمن میں ہماری ذمہ داری کا احساس دلایا، نیکی کی ترغیب دینا اخلاص نیت کے ساتھ ہو، صحیح نصاب حکمت کے ساتھ اگر بولیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مسجدیں خود بخود بھریں گی، گھر میں نصاب جو ہے عبادتوں کی فضائیں ہوں گی، ہر کوئی اللہ عطا کرنے والا ہوگا، ہر کوئی اللہ کے سامنے رونے والا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری محسوس نہیں کی، یاد رکھنا گناہوں کا سیلاب ایسا ہے جس کو ہم نہیں روک سکتے اور اس کے نقصانات کا خمیازہ ہم لے سکتے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، راستوں میں رہے تو راستوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہے نیکی کی ترغیب دینے میں حکمت کے ساتھ، نصاب نرم لہجے کے ساتھ اور اسی طریقے سے احسن قول کے ساتھ ہم اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہو شفا کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو تیرے جو ہے قریب پہنچ گئے اور جن کو تو نے بلا لیا، اے اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما اور ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ کنیز بیگم صاحبہ جو ابھی حال میں جن کا انتقال ہوا، ان کے جی صاحب جو بڑے ان کے رشتے دار بڑے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو بھی جی صاحب اپنے جوال رحمت میں جگہ عطا فرمائیے اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے، ایمان کی موت نصیب فرمائیے، حادثات کی موت سے، پریشانیوں کی جی صاحب زندگی سے اور جی صاحب اچانک موت سے، پیاس کی موت سے جی صاحب اے اللہ ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ہدایت پر جمنا ہم سب کو نصیب فرمائیے، تیرے احکام پر چلنے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔